نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. کتاب التوحید کا جو باب آج کے درس میں ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے الدعاء الى شہادت لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینا. جن علماء نے کتاب التوحید کی شروحات لکھی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کتاب میں توحید کی معرفت سے متعلق باب باندھا، دوسرا باب توحید کی فضیلت سے متعلق ہے، تیسرا باب ان لوگوں کی فضیلت سے متعلق جو توحید کا حق ادا کرتے ہیں، اور چوتھا باب توحید کی ضد سے متعلق ہے، یعنی شرک سے متعلق. تو جس شخص کو ان ساری باتوں سے متعلق معلومات ہے اور معرفت حاصل ہو گئی، اب وہ ایک خاص درجے پہ پہنچ گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو توحید کے ایک خاص درجے پر فائز کر لیا ہے. اب آگے کی اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعوت کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرے. تو شیخ الاسلام نے اسی مناسبت سے یہ باب قائم کیا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینا ہے. یہ بات کافی نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ توحید کا قائل اور اس کا عامل ہو اور دوسروں کو توحید کی دعوت دینے والا نہیں. ایک آدمی کی توحید مکمل اسی وقت ہوگی جبکہ وہ توحید کو اپنانے کے ساتھ ساتھ توحید کی دعوت دینے والا بھی ہے. کامیابی مکمل اس وقت ہوگی جبکہ دعوت بھی ہو. سورہ عصر ہم کو معلوم ہے، اس کا ترجمہ بھی ہم جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے جو 4 باتیں بیان فرمائی ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، اچھے اعمال بجا لانا ہے، پھر اس کے بعد حق کی اور صبر کی وصیت اور تلقین آپس میں کرنی ہے. اسی وقت آدمی خسارے سے بچ سکتا ہے. تو خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دعوت بھی دی جائے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی ایک مشہور آیت نقل کیا ہے. آیت دعوت کے حوالے سے، دعوت کے منہج کے حوالے سے، داعی کے حوالے سے، اس کے طرز عمل کے حوالے سے ایک کلیدی آیت، کلیدی. اس میں ایک داعی اپنی تصویر بھی دیکھ سکتا ہے اور اپنی دعوت کو بھی پرکھ سکتا ہے اور اس کے نتیجے اور رزلٹ کے حوالے سے بھی کچھ فیصلہ کر سکتا ہے. کون سی آیت ہے یہ؟ تو سورہ یوسف کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هذه سبیلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. میرا راستہ کیا ہے؟ کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا میں بھی، ومن اتبعنی اور میرے پیروکار بھی اور وہ لوگ بھی جو میری پیروی کرے، علی بصیرہ، بصیرت کی بنیاد پر، وسبحان اللہ
اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، جس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ کیا ہے؟ تو ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ تو دعوت حقیقی طور پر وہی دعوت ہوگی جو اللہ کی طرف۔ اب اللہ کی طرف بلانے میں دعوت کی ایک اہم شرط پوری ہو رہی ہے، ایک اہم شرط، اور ایک اہم شرط کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو بنیادی طور پر دو شرطیں بہت اہم ہیں دعوت کے سلسلے میں، ایک ہے اخلاص اور دوسری شرط ہے علم۔ اللہ کے لفظ سے اخلاص کی وضاحت ہو رہی ہے کہ دعوت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص، آدمی داعی الی نفس ہی نہیں ہو، یا داعی الی شخص نہیں ہو، آدمی اپنی طرف دعوت دینے والا نہیں ہو، اور آدمی کسی اور شخص کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہو۔ آدمی کی دعوت کا محور کیا ہو؟ نہ اس کی اپنی ذات ہو، نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہو۔ اس کی دعوت کا محور کیا ہو؟ اللہ تعالی کی ذات ہو، اخلاص اس کی دعوت میں۔ ایک آدمی اللہ تعالی کی طرف بلا رہا ہے یا اپنی ذات کی طرف بلا رہا ہے، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کو توڑنے کے لیے علماء نے کچھ علامتیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک آدمی جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ قلت اور کثرت کی پرواہ نہیں کرتا، قلت اور کثرت کی پرواہ نہیں کرتا۔ کتنے لوگ آ رہے ہیں سننے کے لیے یا کتنے لوگ مان رہے ہیں، اس کی نگاہ میں ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ علامت یہ ہے کہ اگر نہیں سن رہے مان اور نہیں تسلیم کر رہے ہیں تو آدمی غضبناک ہو جا رہا ہے، غصہ کر رہا ہے دلی دل میں۔ تو یہ جو غصہ ہے نا، یہ اس کے اخلاص میں کمی کا نتیجہ یا اخلاص کے نہیں ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو معیار اللہ نے قلت و کثرت کو اور ماننے اور نہیں ماننے کو نہیں رکھا ہے۔ حدیث اس سے پہلے ہمارے سامنے گزر چکی ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ بھی ہوں گے جن کے ماننے والے صرف ایک اور دو لوگ ہوں گے، اور ایک نبی تو ویسا بھی ہوگا کہ جس کو کوئی ماننے والا ہوگا ہی نہیں۔ تو کامیاب ہے یا نہیں وہ؟ تو اگر اللہ کے لیے تو اس کی پرواہ آدمی نہیں کرے گا۔ اور داعی الی نفسی اگر شخص ہو، داعی ہو، تو اس بات کا خدشہ رہتا ہے اس سے کہ وہ تعداد کو دیکھ کر، سننے والے اور ماننے والوں کو دیکھ کر، کمی کو دیکھ کر نہیں مان رہے لوگ تو اپنی دعوت کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو چھوڑ دیا آدمی نے، اگر تھک گیا ہے وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے دعوت دینے والا نہیں تھا۔ اس لیے کہ اللہ زندہ ہے تو دعوت میں اس کی طرف زندہ رہنا چاہیے۔ اخلاص ہے تو سلسلہ جاری رہے گا، تو اخلاص ہونا چاہیے، پہلی شرط ہے۔ آگے جو دوسری شرط ہے وہ کیا ہے؟ تو کہا علی بصیرہ، بصیرت کی بنیاد پر۔ بصیرت مطلب علم کی بنیاد پر۔ اب ایک اور انداز سے بھی تشریح ہو سکتی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم ذرا آگے بڑھنا چاہیں گے۔ یہاں علم ہونا چاہیے داعی کو، یہ داعی کا ایک کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ علم کس چیز کا ہو؟ تو جس چیز کی طرف بلا رہا ہے اس کا بھی علم ہو۔ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ دین کی طرف نا، توحید کی طرف۔ تو دین کا مکمل علم ہو اس کو، دین کا بہت حد تک مکمل اگر نہیں کہیں گے تو بہت حد تک علم ہو اس کو۔ ایک بات، جس چیز کی دعوت دے رہا نا، شریعت کی دعوت دے رہا تو شریعت کا اس کو علم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تو دوسری چیز یہ کہ مدعو جس کو بلا رہا ہے اس کی حالت سے بھی اس کو واقفیت اور آگاہی ہونا ضروری ہے۔ سمجھ رہے کیا ہے؟ کس کو دعوت دے رہے؟ اپنی بات رکھ رہے تو جس کے سامنے بات رکھنی ہے وہ کون ہے؟ تو کافر ہے، اہل کتاب میں سے ہے، کون ہے؟ عالم ہے
جاہل ہے، تو مدعو کی حالت کا علم جب تک نہیں ہو اس وقت تک دعوت کا کام صحیح طور پر نہیں ہو سکے گا، معاند ہے یا غیر معاند ہے۔ تو ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور وجادلہم ان سے لڑیے اس طریقے سے جو بہتر ہے۔ تو حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی موعظہ حسنہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی جدال کی ضرورت ہوتی ہے۔ کون ہے شخص سامنے معلوم ہوگا، اس کی حالت، اس کی نفسیات سے آگاہی ہوگی تو آدمی صحیح طور پر فیصلہ کر سکے گا اور انداز صحیح اختیار کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو تیسری جو بات ہے اس سلسلے میں علم کے حوالے سے، تیسری چیز جس کا علم ہونا چاہیے آدمی کو وہ یہ ہے کہ کون سا طریقہ اختیار کریں گے دعوت کا، کون سا۔ تو داعی کی حالت معلوم ہو، مدعو کی حالت معلوم ہو، اور پھر مدعو کو بلانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، داعی کی حالت معلوم ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل آگے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی طرف بھیجا، یمن کی طرف داعی بنا کر، تو کَإِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، معاذ آپ اہل کتاب کی ایک جماعت کی طرف جا رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں؟ تو معلوم ہو جائے کہ ہمارے مخاطب کون ہیں، تو مخاطب کو جان لیں گے تو اسی کے مطابق ہماری تیاری ہوگی، اور اسی کے مطابق کیا ہے اس سے بات کی جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ طریقہ معلوم ہونا چاہیے، کسی کو موعظہ کی ضرورت ہوتی ہے، نصیحت کرنے کی ڈرانا پڑتا ہے، لالچ دینی پڑتی ہے، اور کوئی ہے پہلے سے مائل ہے، صرف اس کو صحیح انداز سے تشریح توضیح کر دی جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو وہ حکمت سے کام لینا پڑے گا۔ اور کوئی ایسا ہے کہ جو ضدی اور ہر گرم قسم کا، جس نے شبہات پال رکھے ہیں ذہن میں، اور شبہات کی بنیاد پر وہ لڑائی کا میدان پیدا کرے گا، تو وہاں جدال کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا معلوم ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے مثالیں نقل کی ہے، کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ من قتل قتیلا، جو شخص کسی کو قتل کر دے گا تو اس کا جو مال ہوگا نا مقتول کا، وہ اسی کو دیا جائے گا۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ تو اس میں ترغیب ہے، تشجیع ہے، ابھارنا ہے کہ آدمی جہاد کے لیے آمادہ ہو جائے، اور ایک اور پہلو سے اس کے اندر لڑنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ آخرت تو ہے ہی، اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ چیز بھی ہم کو ملنے والی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ تو غزوہ حنین کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو 100 اونٹ عطا فرمائے، 100 کیوں دیے؟ تو یہ بھی دعوت کا ایک اسلوب اور ایک انداز ہے نا، مدعو کو دیکھتے ہوئے اس کی کیفیت کا مطالعہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ اس کو دیکھے تو اور اسلام پر مضبوط ہو جائے گا، تو تعلیف فی قلب فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ سب ایک داعی کو معلوم ہونا چاہیے، 3 شرطیں ہے نا۔ جاہل داعی نہیں ہو سکتا ہے، داعی اگر جاہل ہوگا تو وہ دعوت کا بھی نقصان کرے گا، اپنے کو بھی خطرے میں ڈالے گا، اور مدعو کے لیے بھی وہ فتنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ شیخ صالح محمد بن صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو دعوت دینے جاتے ہیں تو مدعو میں سے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو شبہات رکھیں، شبہات ہے نا، شبہات رکھے۔ اب شبہات رکھے جائیں گے، علم نہیں آدمی کو، علم نہیں ہے تو یا تو خاموشی اختیار کر لے گا، خاموشی اختیار کر لے گا اگر، تو یہ دعوت کی شکست سمجھی جائے گی، ہے کہ نہیں بات؟ دعوت کی شکست، اور سامنے والا مضبوط ہو جائے گا، دیکھو اس کو کیا کر دیا ہم نے، چت کر دیا، میں جیت گیا، تو وہ پورے نہیں سمجھائے گا، اور اس فکر کے جو لوگ ہوں گے نا وہ بھی خوش ہوگا کہ واقعتاً یہی قیامی مضبوط ہے دلیل کے اعتبار سے۔ تو یا تو بغیر، یا تو خاموشی اختیار کرے گا، اور پھر دوسری صورت کیا ہے، جواب دے گا تو کیا کرے گا، بغیر علم کے جواب دے گا، اور بغیر علم کے جواب دینے میں خطرہ ہی خطرہ رہتا ہے، آدمی کیا کچھ کہہ لیتا ہے، اور ایسی باتیں کہہ لیتا ہے کہ جو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میں اگر چاہوں تو یہاں مثال
آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن ذرا بات لمبی ہو جائے، اس لیے مثال نہیں رکھ رہا ہوں، یہاں کی بھی مثال ہے، دوسرے لوگوں کی بھی۔ ایک اور پہلو سے شیخ فوزان کہتے ہیں کہ ایک اور پہلو ہے، داعی جب ایک آدمی کے سامنے جاتا ہے نا تو اس کی ایک خاص پوزیشن ہو جاتی ہے، اور کسی لکھنے والے نے کہا کہ ایک داعی مدعو کے سامنے جن کو دعوت دے رہا ہے نا، اس کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے۔ کیا سب ہوتا؟ سب مفسر ہوتا، محدث ہوتا، اور فقیہ ہوتا، مفتی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جب سب کچھ سمجھ رہا تو سوال بھی کرے گا نا، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے وغیرہ، اس قسم کے سوالات آئیں گے۔ اگر علم نہیں ہے آدمی کو تو کیا کرے گا؟ وہ تو حلال کو حرام کر دے گا اور حرام کو حلال کر دے گا۔ تو مثال اس کی بھی ہے، اس کی بھی، کسی لڑکی کا نکاح، ایک مثال دے رہا ہوں، کسی لڑکی کا نکاح اس کا باپ اگر اس کی رضامندی کے بغیر کر دے، اس کی رضامندی کے بغیر، تو اس کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب یہاں علم کی ضرورت ہے، اور علم صرف چند نصوص کے یاد کر لینے کا نام نہیں، علم اصول کو جاننے کا نام ہے۔ کوئی سا بھی علم ہے، علم کی کوئی سی بھی صنف ہے، شق ہے، اس کے کچھ اصول ہیں۔ تفسیر پڑھیں گے تو اصول تفسیر، حدیث پڑھ رہے ہیں تو اصول حدیث، فقہ پڑھ رہے ہیں تو اصول فقہ۔ اصول فقہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم فرمایا ہے، تو حکم سے تو وجوبی ثابت ہوتا ہے۔ اب وجوب کی نوعیت کبھی یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز فرض کی حیثیت یا رکن کی حیثیت حاصل کر لیتی ہے، اور ایک چیز محض واجب کے درجے میں رہتی ہے۔ رکن ہے اگر کوئی چیز، تو جب تک اس کی تکمیل نہیں ہوگی اس وقت تک جس چیز کا رکن ہے، وہ جس عمل کا رکن ہے، وہ عمل نہیں ہوگا، ہے نا۔ لیکن ایک واجب ہے، واجب اگر اس کو کوئی چھوڑ دے، اس پر عمل نہیں کرے، تو کیا عمل باطل ہو جائے گا؟ نہیں نا۔ یہ جو اجازت لینے کی بات ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اب ہم کو نہیں معلوم ہے، تو فوری طور پر جو جواب آپ کی طرف سے آیا کیا ہے؟ وہ اجازت لینے کا حکم دیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ نکاح نہیں ہوگا۔ کیوں کہہ رہے؟ تو اس لیے کہ اس حکم کی نوعیت ہم کو معلوم نہیں ہے، اس کا مقام کیا ہے نا، وہ کیسے معلوم ہوگا؟ اصول پڑھیں گے، علماء کے اقوال کو جانیں گے وغیرہ، تب معلوم ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے نکاح کو رد کر دیا۔ ہم نے حدیث پڑھ لی، رد کر دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ جو نکاح ایسا ہوگا وہ رد ہے پہلے سے۔ تو اگر پہلے سے رد ہے تو پھر رد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ رہے بات؟ اگر پہلے سے رد ہے تو رد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جو نکاح ہوا ہی نہیں اس کو کیسے رد کریں گے؟ لیکن کہہ دیا کہ نہیں ہوا، نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے جانتے؟ تو آگے جو کچھ ہونے والا سب گڑبڑ ہے کہ نہیں؟ لیکن بے علمی میں ہم نے اپنے آپ کو داعی کی حیثیت سے کھڑا کر لیا ہے، اور پھر یہ بھی طے کر لیا کہ نہیں، جو سوال بھی آئے، بعض لوگوں کا مزاج، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو بھی سوال ہمارے سامنے آئے ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس پر گفتگو ہوئی ہے پہلے سے، ہے نا، کہ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کہیے آپ وما انا من المتکلفین، میں متکلفین میں سے نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا استدلال، کہا کہ ان من العلم ان تقول فيما لا تعلم انی لا اعلم، یہ بھی علم ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہو آپ اس کے سلسلے میں کیا کہیں کہ مجھے معلوم نہیں، یہ علم ہے نا۔ لیکن جہر کے ساتھ جب آدمی کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ علمیت بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور سوال کا جواب دینا چاہتا ہے، تو حلال کو کیا کر دیتا ہے؟ حرام۔ نکاح نہیں ہوا لیکن حکم کیا ہے؟ صحیح، نکاح تو ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ لڑکی کو اختیار ہے رخصت سے پہلے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور کہے کہ میں اس نکاح سے راضی نہیں ہوں، اب قاضی اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔ اور رخصتی اگر ہو گئی ہے رخصتی تو پھر حکم بدل جائے گا، تو اب یا تو طلاق دی جائے گی یا پھر خلا لیا جائے گا۔ تو یہ تفصیل ہے، ہم کو علم حدیث نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا تھا؟ رد کر دیا، فرد نکاح
نکاح رد کر دے، بخاری کی روایت ہے نا، تو ہے، لیکن پوری بات سمجھنی پڑے گی، ہے تو حلال کو حرام کر دیں گے بدل علم کے، لیکن یہ مصیبت شیخ فوزان نے کہا کہ یہ مصیبت آج عام ہو گئی ہے، اور ہر ایرا غیرہ کیا ہے داعی بن کر ٹھہر جاتا ہے اور دعوت دینے لگتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے مجھ سے پہلے پوچھا بھائیوں میں سے کسی نے، وہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت ہو میری طرف سے معلوم، اس کو پہنچا دینے کو کہا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پہنچائیں گے۔ تو تبلیغ کرنا ہے، تبلیغ پہنچانا اور ہے، اور پھر باقاعدہ پیشے کے طور پر اپنانا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں کہ بخار لگ گیا، بخار میں ایک گولی ہے جو کام آتی ہے نا، ہم کو معلوم ہے۔ اب کبھی ایمرجنسی کی کوئی ایسی صورت ہے، بخار زدہ کوئی شخص ہے ہمارے سامنے اور کوئی معلوم نہیں ہم کو، کوئی ہے بھی نہیں ایسا، تو وقتی طور پر ہم کیا کریں گے؟ ہاں کیا کریں گے؟ کہ یہ دوا کام آتی ہے، یہ مجھ کو معلوم کر دیں گے۔ لیکن ایک ڈاکٹر اگر موجود ہے نا، آپ آگے بڑھ جائیں گے اس سے تو ڈاکٹر کو کیسا لگے گا، اور مریض کا کیا کریں گے آپ؟ تو ڈاکٹر میں معلوم کر سکتا کہ اس کا جو بخار ہے نا وہ کس نوعیت کا بخار کی بھی قسم ہوتی ہے نا، تو وہ معلوم کرے گا ڈاکٹر جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس سند ہے، جس نے باقاعدہ علم حاصل کیا ہے، وہ اس لائق ہے کہ وہ باقاعدہ دکان کھولے، کلینک کھولے، لوگوں کو پرچیاں بانٹے، دوا تجویز کرے۔ ہم کو ایک دوا معلوم ہے، اس لیے ہم ایسا کرنے لگ جائیں تو کیا کریں گے؟ تو یہ ڈاکٹر جسم کو نقصان پہنچائے گا بننے والا، اور یہ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ہاں کیا کرتا ہے؟ کیا؟ تو یہ دین کو نقصان پہنچائے گا، بات ہے اسی لیے یہاں تو بڑے احتیاط سے کام لیتے ہیں، ہے نا، بڑے احتیاط سے۔ نہیں، اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے، لیکن اس مسئلے میں کیا ہے، دین کے مسئلے میں ہونا، جو اچھا بولنے لگ جائے نا، لچھے دار انداز میں تقریر کرنے لگ جائے، وہ کیا ہمارے لیے اب سننے کے لائق ہے۔ ان کو سننا چاہیے یا نہیں، ان کو سننا چاہیے یا نہیں، پوچھتے ہی تو سوال ہے کہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے آپ کو؟ پوچھنے کی علماء ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں فلاں ہے، اور ایسا نہیں کہ ان سے آپ استفادہ کر نہیں سکتے، دروازہ بند ہے آپ کے لیے، ایسا تو نہیں ہے نا، تو ان کو پوچھنا ہے۔ جاہل تبلیغ نہیں کرے گا، ڈاکٹر نہیں بنے گا، ڈاکٹر بنے گا نقصان کرے گا، جاہل داعی بنے گا اگر تو دین کا نقصان کرے گا۔ لوگ دعوت کے لیے اور تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں اور پھر دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی نکلا کرتے تھے نا۔ تو آگے کی جو بات ہے میں ذرا کہنے جا رہا ہوں، اور اسی موضوع کو تکمیل کر کے بات ختم کروں گا آج۔ آگے ہمارے سامنے ایک حدیث ہے، یہ آیت ہے، اس سے متعلق باتیں اور ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اگلے ہفتے۔ بات کیا ہے کہ آگے شیخ الاسلام نے ایک روایت نقل کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، لما بعث معاذا الى الیمن، یمن کی طرف بھیجا، تو ان سے کہا کہ انک تأتی قوم من اہل الکتاب، آپ اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس جا رہے ہو، فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلی جس چیز کی دعوت آپ کو دینی ہے ان کو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ معاذ کون ہے؟ معاذ یمن کی طرف بھیجا، یمن کی طرف۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت معاذ کو صنعاء اور اس کے اطراف کے علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور ساتھ ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عدن اور اس کے اطراف کے علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ دونوں کو تاکید کی تھی کہ دونوں ذرا مل کے رہنا اور اختلاف آپس میں نہیں کرنا، یہ ایک الگ گفتگو، مل کے رہنا۔ تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو صنعاء کے علاقے میں بھیجا۔ سوال یہ کہ معاذ ہے کون؟
کون؟ تو میں ذرا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ایک داعی کے طور پر بہت نمایاں ہے، اور کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کام لیا ہے اور خود انہوں نے یہ کام کیا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر صحابی، 18 سال کی عمر تھی جب ان کے کانوں میں اسلام کی آواز پہنچی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبلغ کی حیثیت سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسلام انہوں نے قبول کر لیا. دوسری بیعت عقبہ مکے میں ہوئی تو اس میں یہ شریک ہوئے، اور جب واپس آئے عقبہ سے تو کچھ نوجوان جو عقبہ میں شریک تھے ان کے ساتھ پلاننگ یہ کی کہ اپنے معاشرے میں جو بت ہے نا سب کو توڑے، سب کی خبر نہیں. تو ایک قصہ ہے، قصہ ذرا ہمارے لیے ذرا دلچسپی کا، اس لیے اس کو بیان کر دو. اور بھی قصے ان کے. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کی ساتھ بنو سلمہ کے معزز لوگوں میں سے تھے، اور ان کا بھی تعلق اس سے معاذ بن جبل کا بنو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بنو سلمہ کے قبیلے سے، خاندان سے. تو عمرو بن جموح دیگر رؤسائے بنو سلمہ کی طرح، شرفاء کی طرح لکڑی کی ایک بت رکھتے تھے. بت ان کے بیٹے معاذ، ان کا بھی نام معاذ تھا، وہ بھی عقبہ کی بیعت میں شریک تھے، مسلمان ہو گئے تھے عمر کے. لیکن ان کو اسلام ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے ایک لکڑی کا بت بنا رکھا تھا، لکڑی کا. تو روزانہ جب تجارت اور کاروبار کے لیے نکلتے تو غسل دیتے، عطر وغیرہ چھڑکتے اور پوجا پاٹ کرنے کے بعد جاتے. پلاننگ کی بیٹے کے ساتھ معاذ بن جبل اور نوجوانوں نے کہ عمرو بن جموح کو دعوت دینی، طرح عملی انداز میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام والے انداز کی پریکٹیکل کیسا کریں گے. رات میں جب عمر سو جاتے تو یہ نوجوان جاتے گھر میں، ان کے بت کو اٹھاتے اور جا کر کوڑے دان میں جاتے کھڑے پھینکے جاتے وہاں. اب عمر اٹھے صبح، ادھر گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچڑے دان میں پہنچے، اٹھا کے لایا، دھویا، غسل دیا، پھر خوشبو وغیرہ لگائی اور پھر رکھ دیا. ایک دن ایسا، 2 دن ایسا، 3 دن ایسا، کئی دن ایسا، روز ایسا ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے یہ معلوم نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینا ہے تو اللہ نے ہدایت کا سامان کیا. ذہن میں بات آئی کہ روز ایسا ہو رہا ہے، ایک تدبیر کرتے ہیں. تدبیر کیا ہے؟ تو تلوار لی انہوں نے اور تلوار رکھ دی بت کے سامنے. کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کئی دنوں سے ہو رہا ہے، مجھ کو تو پتہ نہیں چل رہا کہ کون کرنے والا ہے، یہ کون لوگ ہیں. تو یہ تلوار میں رکھ دیتا ہوں، اب کوئی آئے تو ان کی خبر لے لینا ہے نا، خبر لے لینا، پتہ چل جائے کہ درخت تیرے اندر قوت بھی اتنی ہے. لیکن دوسرے دن کا منظر کیا تھا؟ ویسا ہی تھا. کہا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے بت، وہ میری حفاظت کیسے کرے گا؟ بھول گیا. یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شروع کا کارنامہ ہے، شروع کا تبلیغ کی سنت سے انہوں نے کی ہے. یہودیوں کے پاس بھی گئے کہ پہلے تو تم نام لیتے تھے کہ نبی آنے والا، ہم کو سمجھاتے تھے، ہم بت پرست لوگ تھے، نشانیاں بیان کرتے تھے، اب تو آ گئے نا، کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اس طرح سمجھایا انہوں. یہ سب کام کیا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے خاص قربت حضرت معاذ کو حاصل ہوئی. دلیلیں بہت ساری اس کی. ایک دلیل ہم پہلے پڑھ چکے، یاد ہے کیا دلیل ہے؟ دماغ لگائیے. ہاں، تو گدھے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بٹھائے ان کو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ کس کی دلیل ہے؟ قربت کی دلیل ہے یا نہیں؟ سوال بھی کریں، جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے، کس سے پوجا جاتا ہے، اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ کچھ جاننے والا ہے نا. تو یہ قربت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اوقات ان موقع پر بھی رہے معاذ بن جبل جب کوئی نہیں رہا، قصہ سنانے کا موقع نہیں ہے. ایک خاص موقع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے معاذ، انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور محبت کی وجہ سے ایک بات کہتا ہوں، محبت کے لیے ہم کو بھی وہ بات لے لینی چاہیے تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید محبوب بن جائے. تو کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرض نماز کے بعد کبھی بھی ان کلمات کو نہیں چھوڑنا. کیا کلمات ہے؟
تو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ کلمات کبھی نہیں چھوڑنا، قربت کی دلیل ہے۔ اور کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا معلم بنایا فتح مکہ کے بعد، جن کو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو قرآن حاصل کرنا چاہو نا 4 لوگوں سے کرو، کن سے کرو گے؟ تو کہا ابن مسعود سے۔ کن سے کرو گے؟ تو کہا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قرآن سیکھنا تو سیکھو نہیں سے بھی، تو 4 لوگوں میں سیکھنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور کیا ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر جاتے اپنی قوم میں امامت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں واقعہ یہ معلوم ہے نا؟ اور کیا ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں متفقہ طور پر یہ بات لکھی جاتی ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو یہ حق تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتویٰ دیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں کیا ہے، آپ کے دور میں فتویٰ دینے کا حق اس کو تھا حاصل معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا کوئی جاننے والا ہے تو وہ کون ہے؟ کون ہے؟ معاذ بن جبل ہے۔ معاذ بن جبل یمن گئے، وہاں خدمت کی انہوں نے، بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن لوٹ آئے تھے بعد میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام میں جنگوں کا سلسلہ جاری تھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ اب مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی جنگوں میں شریک ہوں، جہاد میں شرکت کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالف تھے، ابو بکر نے اجازت دے دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی یہ ٹھیک ہے، لیکن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاذ یہاں سے جائیں گے تو مدینہ والوں کا نقصان ہوگا، فتویٰ کے سلسلے میں، فقہ کے سلسلے میں ان کے پاس جو علم ہے نا اس علم کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے میری تو رائے نہیں ہے کہ معاذ کو بھیجا جائے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ان کا بھی مشورہ ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بدری معاشرے میں یہ مقام، واقعات اور بھی بہت سارے، ایک واقعہ بیان کر کے بات اپنی کہتا ہوں۔ بات کیا ہے کہ حضرت ابو مسلم الخولانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا ان کے درمیان اختلاف ہوتا، تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، آنکھیں سرمگی ہے، اس کی آنکھیں کیا ہے؟ سرمگی ہے، خوبصورت ہے، اچھے چہرے والا ہے۔ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا وہ نوجوان تب تک خاموش رہتا، لوگ اس کی طرف جاتے پوچھتے اس سے، وہ اب گویا ہوتا بولتا، جو بولتا لوگ مطمئن ہو جاتے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا، بغل میں بیٹھے ہوئے ساتھی سے، کون ہے یہ؟ کہا کہ یہ معاذ بن جبل ہے۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت ہوتی اور علمی گفتگو ہو رہی ہوتی تو لوگ معاذ کی طرف دیکھتے روب سے، ہیبت سے، کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، معاذ بیٹھے نا، غلطی پکڑ لیں گے۔ کیوں یہ ساری باتیں بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ یہ معاذ کی شخصیت معلوم ہو، ان کا مقام معلوم ہو۔ معاذ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے یمن کی طرف داعی بنا کر، یہ مقام کے لیے کافی ہے، لیکن کیوں بھیجا ہے یہ بات ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں بھیجا ہے؟ وہ عالم تھے، عالم جاننے والے تھے، تو داعی عالم کو داعی بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک اور بات کہتا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیجیے، میں نے ذکر کیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ہے نا۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ ابو موسیٰ اشعری عالم تھے، عقل مند تھے، ماہر تھے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ تو دلیل کے طور پر کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں کیا بات ہے؟ عالم کو بھیجا، ماہر کو بھیجا، ایسے لوگوں کو بھیجا۔ اب یہاں کیا معاملہ ہے نا، تو نبیوں والا کام کوئی بھی کرنے لگ جا رہا، دعوت کی ذمہ داری کوئی بھی اپنے سر پہ ڈال لے رہا ہے، یہ
اچھی چیز نہیں ہے، نہ داعی کے حق میں اچھی ہے، نہ مدعوین کے حق میں اچھی ہے۔ کون دعوت دے گا؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں بصیرت کی بنیاد پر دعوت دیتا ہوں۔ تو بصیرت ہونی چاہیے، کیا بولنا ہے نا، کس سے بولنا ہے، اور اس سے بولنے کا طریقہ اسلوب کون سا اختیار کیا جائے گا؟ حکمت اپنائیں گے، موعظہ حسنہ ہے، یا جدال کا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ شبہات اگر پیش آئیں گے تو اس بات کے جواب دینے کی صلاحیت ہوگی، حلال اور حرام سے متعلق سوال کیا جائے گا تو سب نہیں معلوم ہو تو زیادہ معلوم ہو تاکہ جواب دیا جائے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، نہیں معلوم پھر بھی کھڑے ہو جائے تو کم از کم اتنی صورت تو پیدا کرو نا کہ جب پوچھا جائے تو انی لا اعلم، اخلاص اور علم یہ دونوں شرطیں ہیں، دونوں میں خلل پیدا ہو تو دعوت چوپٹ ہو کر رہ جاتی ہے نا۔ اخلاص ہونا چاہیے، اور یہ اخلاص کی کمی کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ آدمی ہر جگہ عالم ہو جائے، نہیں مجھے معلوم ہے، کچھ بھی پوچھا جائے کسی بھی انداز میں جواب دینا ہی نا، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انا مجھ کو بھی بصیرت ہے اور میرے ماننے والوں کو بھی۔ آیت مکمل کر دیتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا ہو؟ سبحان اللہ، اور اللہ کیا ہے؟ پاک ہے، اللہ پاک ہے، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ سبحوا سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس بات سے، شرک سے، اور اس بات سے کہ اس کے حوالے سے میں بغیر علم کی کوئی بات کروں، اللہ کے حوالے سے بغیر علم کی کوئی بات کرنا کیا ہے؟ یہ بڑی ضرورت کی بات ہے۔ تو اس سے بھی اللہ کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ میں پاک قرار دیتا ہوں۔ اور کیا ہے؟ ایک اور بات دعوت ہی کے حوالے سے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف، تو اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب ہے کہ آپ مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ ہے جو لا الہ الا اللہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، لیکن اللہ معبود ہے، اس کے کہنے سے پہلے کیا کہنا ہے؟ لا الہ، کوئی اور معبود نہیں ہے، ایک ہی گاڈ ہے، ایک ہی ہے نا۔ یہ چلنے والا نہیں، ایسے بہت سارے دعات ہیں جو اس سے کام چلا رہے ہیں اور نام بٹور رہے ہیں، تو جب تک لا الہ نہیں ہو الا اللہ کے ساتھ تب تک دعوت نہیں، براءت ہونی چاہیے، براءت۔ اور لکھا ہے صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کہ داعی وہی داعی ہے جو دعوت کے ساتھ ساتھ براءت کا بھی ملکہ اپنے اندر رکھتا ہو، گول مول کرنے والا داعی نہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے۔ اور کس کا طریقہ یہ؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، برات ہے۔ اور کس کا طریقہ ہے؟ کس کا؟ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، میں تم سے بھی بیزار ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو ان سے بھی میری برات کا اعلان ہے، تعلق نہیں ہے۔ تو برات کا اعلان ہے کہ مطلب کیا؟ تمہارے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے، ہم تمہارے عمل سے محبت نہیں کر سکتے، اور تم سے بھی جو کہ جڑے ہوئے ہو گندگی کے ساتھ تو محبت نہیں کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس گلا دباؤ، یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب قلبی دوستی اور تعلق نہیں ہوگا۔ کس سے ہوگا قلبی دوستی اور محبت اور تعلق؟ تو جو توحید والا اس سے توحید والا، اس لیے کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے سلسلے میں کیا ہے؟ بغض، نفرت۔ دعوت وہی ہے جس میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اور آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، اللہ نے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے، تو پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے، دونوں ہونا چاہیے، تب شرط پوری ہوگی، ایمان پورا ہوگا، توحید کی تحقیق ہوگی، تکمیل ہوگی، اور پھر آدمی واقعی طور پر موحد ہوگا، توحید سے محبت کرنے والا ہوگا، اور محبت کرنے والا تو اس کے نتیجوں سے بھی بہرور ہونے والا ہوگا، اچھا انجام پائے گا اور جنت کی نعمتوں کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ سے دعا کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے استفادے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔